اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی، مس ایڈنا جیکسن۔ کالج کی پرانی پرنسپل کے تبادلے کا اعلان ہوا۔ طالبات نے بڑا شور مچایا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی محبوب پرنسپل ان کے کالج سے کہیں اور چلی جائے۔ بڑا احتجاج ہوا، یہاں تک کہ چند لڑکیوں نے بھوک ہڑتال بھی کی، مگر فیصلہ اٹل تھا۔ ان کا جذباتی رویہ تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو گیا۔ نئی پرنسپل نے پرانی پرنسپل کی جگہ لے لی۔ طالبات نے شروع میں اس سے بڑی نفرت و حقارت کا اظہار کیا، مگر اس نے ان سے کچھ نہ کہا۔ حالانکہ اس کے اختیار میں سب کچھ تھا، وہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دے سکتی تھی۔ ہر وقت اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ تیرتی رہتی۔ وہ سرتاپا تبسم تھی، کالج میں کھلی ہوئی کلی کی طرح آتی اور جب واپس جاتی تو دن بھر گوناگوں مصروفیتوں کے باوجود اس میں مرجھاہٹ کے کوئی آثار نہ ہوتے۔ تھوڑے عرصے کے بعد کالج کی طالبات اس کی گرویدہ ہو گئیں، ہر وقت اس سے چمٹی رہتی۔ ایک دن جب کوئی جلسہ تھا، مس ایڈنا جیکسن نے تقریر کی اور کہا، میں بہت خوش ہوں کہ تم اب مجھ سے مانوس ہو گئی ہو۔ شروع میں جیسا کہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی تھیں۔ میری پیاری بچیوں، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، مجھے یہاں میرے حاکموں نے بھیجا تھا۔ ایک دن آنے والا ہے جب تم سنجیدہ اور متین بن جاؤ گی۔ تمہاری گود میں بچے کھیلتے ہوں گے، تم سے بھی کہیں زیادہ شریر اور نٹکھٹ۔ میں تمہاری پرنسپل ہوں، لیکن دل میں یہ خیال کبھی نہ لانا کہ میں کوئی ظالم عورت ہوں۔ میں تم سب سے محبت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ مجھ سے بھی کوئی محبت کرے۔ یہ تقریر سن کر لڑکیاں بہت متاثر ہوئیں اور مس جیکسن کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہو گئیں۔ سب دل ہی میں نادم تھیں کہ انہوں نے ایسی شریف اور شفیق پرنسپل کے آنے پر کیوں اعتراض کیا۔ ایک دن بی اے کی ایک لڑکی طاہرہ، جس نے مس جیکسن کی آمد پر آوازیں کسے تھے اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، پرنسپل کے کمرے میں تھی۔ طاہرہ کا سر جھکا ہوا تھا، خوف و ہراس اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ پرنسپل کاغذات پر دستخط کر رہی تھی، بے حد منہمک تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے طاہرہ کی سسکیوں کی آواز سنی تو اس کو اس کی موجودگی کا علم ہوا۔ ایک دم چونک کر اس نے اپنا ننھا سا فاؤنٹین پین ایک طرف رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کو یاد نہیں رہا تھا کہ اس نے طاہرہ کو بلایا ہے۔ کیا بات ہے طاہرہ؟ طاہرہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ ہی نے تو مجھے یہاں طلب فرمایا تھا۔ ایک لہجے کے لیے مس جیکسن خالی الدماغ رہی، لیکن اسے فوراً یاد آ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ طاہرہ کے نام ایک مرد کا محبت نامہ پکڑا گیا تھا۔ یہ اس کی ایک سہیلی ناہید نے مس جیکسن کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ خط اس کی دراز میں محفوظ تھا۔ مس جیکسن کے مسکراتے ہوئے ہونٹ طاہرہ سے مخاطب ہوئے، بیٹا یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد اس نے میز کا دراز کھول کر خط نکالا اور طاہرہ سے کہا، لو یہ تمہارا خط ہے، پڑھ لو اور اگر چاہو تو مجھے ساری داستان سنا دو تاکہ میں تمہیں کوئی رائے دے سکوں۔ طاہرہ کچھ دیر خاموش رہی، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہے۔ پرنسپل مس جیکسن نے اٹھ کر اس کے کاندھے پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ طاہرہ شرماؤ نہیں، ہر لڑکی کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں۔ طاہرہ نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھا چپراسی کسی کام سے اندر داخل ہوا تو مس جیکسن نے اس سے کہا، نظام دین ابھی تم باہر ٹھہرو، میں بلا لوں گی تمہیں۔ جب وہ چلا گیا تو مس جیکسن نے بڑے پیار سے طاہرہ سے کہا، محبت ایک عظیم جذبہ ہے، مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری عمر کی لڑکیاں اکثر دھوکہ کھا جایا کرتی ہیں۔ مجھے تمام واقعات بتا دو۔ میں تم سے عمر میں بہت بڑی ہوں، مگر مجھ سے آج تک کسی نے محبت نہیں کی، لیکن میں نے کئی استوار اور نا استوار محبتیں دیکھی ہیں۔ بیٹا مجھ سے گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ۔ طاہرہ اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پرنسپل اپنی گھومنے والی کرسی پر نشست اختیار کرتے ہوئے اپنی شاگرد سے بولیں، اب دیر نہ لگاؤ، بتا دو، مجھے بہت سے ضروری کام کرنے ہیں۔ طاہرہ کچھ دیر ہچکچاتی رہی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا دل کھول کے اپنی پرنسپل کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک نوجوان لیکچرار ہے جس سے وہ ٹیوشن لیتی ہے۔ قریب 1 سال سے وہ باقاعدہ 5 بجے اس کے گھر میں آتا رہا ہے۔ اس کی باتیں بڑی دل فریب ہیں، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی خوب ہے۔ فارسی کے اشعار کا مطلب سمجھاتا ہے تو ایک نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ اس کی زبان میں غضب کی مٹھاس ہے۔
طاہرہ نے مزید بتایا کہ اس کے دل میں لیکچرار کے لیے جگہ پیدا ہو گئی۔ آہستہ آہستہ بے قرار رہنے لگی۔ اس کو ہر وقت اس کی یاد ستاتی۔ 5 بجنے والے ہوتے تو اس کو یوں محسوس ہوتا کہ وہ مجسم گھڑی بن گئی ہے۔ اس کا رواں رواں ٹک ٹک کرنے لگتا۔ وہ اس سے زبانی تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے کہ شرم و حیا اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس نے ایک رات اس لیکچرار کے نام خط لکھا۔ اس نے اپنی زندگی بھر میں ایسا خط کبھی نہیں لکھا تھا، حالانکہ وہ اپنے خاندان میں خط لکھنے کے معاملے میں کافی مشہور تھی کہ ہر بات بڑے سلیقے سے لکھتی ہے، لیکن یہ خط لکھتے ہوئے اسے بڑی دقتیں پیش آئیں۔ القاب کیا ہو، مضمون کیسا ہونا چاہیے، پھر یہ سوال بھی اس کے درپیش تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ خط اس کے باپ کے حوالے کر دے۔ وہ ایک عرصے تک سوچتی رہی۔ اس کے دل میں کئی خدشے تھے، لیکن آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خط ضرور لکھے گی۔ چنانچہ اس نے رائٹنگ پیڈ کے کئی کاغذ ضائع کر کے چند سطور اس لیکچرار کے نام لکھیں۔ آپ بڑے اچھے استاد ہیں، مجھے اس طرح پڑھاتے ہیں جیسے آپ کو مجھ سے خاص لگاؤ ہے، ورنہ اتنی محنت کون استاد کرتا ہے۔ میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ ساری عمر آپ میرے استاد اور میں آپ کی شاگرد رہوں، بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں لکھ سکتی۔ یہ خط اس نے کئی دن اپنے پرس میں رکھا۔ اس کے بعد جرأت سے کام لے کر اس نے کاغذ کا یہ پرزہ اپنے استاد کی جیب میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ڈال دیا۔ دوسرے روز جب وہ شام کو ٹھیک 5 بجے آیا تو اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اسے سخت مایوسی ہوئی۔ 2 گھنٹے کے بعد جب وہ چلا گیا تو اس نے بڑے چڑچڑے پن سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ ایک کتاب اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ طاہرہ نے بڑی بے دلی سے اٹھائی تو اس کے اوراق میں سے کاغذ کا ایک ٹکڑا جھانکنے لگا۔ اس نے یہ ٹکڑا نکالا۔ اس پر چند الفاظ مرقوم تھے۔ طاہرہ کے زخمی جذبات پر مرہم کے پھاہے لگ گئے۔ اس کے استاد نے یہ لکھا تھا: مجھے تمہاری تحریر مل گئی ہے، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ زندگی بھر تمہارا استاد رہنے کا تو میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن خادم ضرور رہوں گا۔ میں استادی شاگردی سے تنگ آ گیا ہوں، تمہاری غلامی اس سے 1000 درجے بہتر ہوگی۔ اس کے بعد دونوں میں کتابوں کے اوراق کی اوٹ میں خط و کتابت ہوتی رہی، لیکن طاہرہ کے والدین کو یکلخت شہر چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ اس کے باپ ظہیر کی تبدیلی کسی سلسلے میں دوسرے شہر میں ہو گئی۔ طاہرہ کو ہاسٹل میں داخل کر دیا گیا، جس کی سپرنٹینڈنٹ مس جیکسن تھیں۔ اس کا قیام اسی ہاسٹل میں تھا۔ کالج سے فارغ ہو کر آتی تو اپنے کمرے میں اکثر ناول پڑھتی رہتی، عجیب عجیب قسم کے۔ ہاسٹل کی لڑکیاں اس کے پاس آتیں اور اس کے کئی ناول چرا کر لے جاتیں اور مزے لے لے کر پڑھتیں، پھر واپس وہیں پر رکھ دیتیں جہاں سے انہوں نے اٹھائے تھے۔ مس جیکسن کو لڑکیوں کی اس شرارت کا کوئی علم نہیں تھا۔ طاہرہ نے بھی کئی ناول پڑھے اور اس کا عشق اپنے استاد کے عشق سے بڑھتا گیا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکل نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک خط لکھا اور اسے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے استاد تک پہنچا دیا۔ یہ خط جو اس نوجوان لیکچرار نے جواب میں لکھا تھا، غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا، یعنی ناہید کے پاس، جس کو طاہرہ سے صرف اس لیے بغض تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ خط اس نے پرنسپل کے حوالے کر دیا۔ طاہرہ جب اپنی ساری داستان سنا چکی، جو مس جیکسن نے بڑی دلچسپی لیتے ہوئے سنی، تو اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد طاہرہ سے کہا: اب تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ جو فیصلہ فرمائیں گی مجھے منظور ہوگا۔ مس جیکسن اپنی کرسی پر سے اٹھیں اور کہا: نہیں طاہرہ، محبت کے معاملے میں مجھے فیصلہ دینے کا اختیار نہیں، یہ مذہب سے بھی زیادہ مقدس جذبہ ہے، تم خود بتاؤ۔ طاہرہ نے شرم سے بھری ہوئی آنکھیں، جو نم آلود بھی تھیں، جھکا کر صرف اتنا کہا: میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مس جیکسن نے ٹھیٹ پرنسپلانہ انداز میں پوچھا: کیا وہ بھی چاہتا ہے؟ اس نے ابھی تک اس خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں، وہ بھی تو تم سے محبت کرتا ہے، اسے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا تمہارے والدین رضامند ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری منگنی ایک جگہ کر چکے ہیں۔ کہاں؟ میرے خالہ زاد بھائی کے ساتھ۔ ہم کرسچنوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے۔ خیر چھوڑو اس بات کو۔ کیا میں تمہارے اس لیکچرار کو اپنے پاس بلا کر اس سے مفصل بات چیت کروں؟ طاہرہ، یہ زندگی بھر کا سوال ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ میں عمر میں تم سے بہت بڑی ہوں، میں تمہیں صحیح مشورہ دوں گی، ایک مرتبہ تم مجھے اس سے مل لینے دو۔ طاہرہ نے شکریہ ادا کیا۔ آپ ضرور ملیے، لیکن اس سے کہہ دیجیے گا کہ… پرنسپل نے بڑی شفقت سے کہا: رک کیوں گئی ہو؟ جو کچھ تم اس سے کہنا چاہتی ہو مجھ سے کہہ دو۔ جی،
बस सिर्फ इतना कि अगर उसके कदम मजबूत ना रहे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। औरत ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्द से मोहब्बत करती है। मोहब्बत का लफ्ज़ सुनते ही प्रिंसिपल मिस एडना जैक्सन के दिल की झुर्रियाँ और ज़्यादा गहरी हो गईं। उसने ताहिरा के आंसू अपने रोमाल से बड़ी शफकत के साथ पोंछे और रुखसत कर दिया। इसके बाद उसने घंटी बजाकर चपरासी को अंदर बुलाया। उसने बड़े ज़रूरी कागजात उसके मेज़ पर रखे। उसने सरसरी नज़र से उनको देखा। एक कागज़ पर ताहिरा के उस लेक्चरार के नाम खत लिखा कि वो अज़राहे करम उससे किसी वक्त शाम को बोर्डिंग हाउस में मिले। ये ख़त उसने लिफाफे में डाला, पता लिखा और चपरासी से कहा कि फ़ौरन साइकिल पर जाए और ये लिफाफा लेक्चरार साहब को पहुंचा दे। चपरासी चला गया। शाम को मिस एडना जैक्सन अपने कमरे में बैठी पर्चे देख रही थी कि नौकर ने इत्तला दी कि एक साहब आपसे मिलने आए हैं। वो समझ गई कि ये साहब कौन है। चुनांचे उसने नौकर से कहा, उन्हें अंदर ले आओ। ताहिरा का उस्ताद ही था जो उसके कमरे में दाखिल हुआ। मिस जैक्सन ने उसका इस्तकबाल किया। गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, सख्त तपिश थी। मिस जैक्सन उससे बड़े अखलाक के साथ पेश आई। नौजवान लेक्चरार बहुत मुतासिर हुआ। इधर उधर की बातें होती रहीं। मिस एडना जैक्सन ताहिरा के बारे में बात शुरू करने ही वाली थी कि उस पर हिस्टेरिया का दौरा पड़ गया। उसको ये मरज़ बहुत देर से लाहक था। लेक्चरार बहुत फिक्रमंद हुआ। घर में कोई नौकर नहीं था, इसलिए कि वो छुट्टी करके कहीं बाहर सो रहे थे। उसने खुद ही जो उसकी समझ में आया किया। जब कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुला तो लड़कियों को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई कि उनकी प्रिंसिपल मिस एडना जैक्सन से उस लेक्चरार की शादी हो गई है जिसको ताहिरा से मोहब्बत थी। ये दिलचस्प बात है कि लेक्चरार लतीफ़ की उम्र 25 बरस के करीब होगी और मिस एडना जैक्सन की लगभग 50 बरस।